حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں فرمایا، جب آپ کو سانپ نے ڈس لیا تو حضرت ابو بکر کے آنسو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کیا ہوا ہے؟ فرمایا، یا رسول اللہ کسی چیز نے کاٹا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دم کیا، دم فرمانے کے بعد جب سانپ کے زہر کا اثر ختم ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، زمین پر میں ابو بکر سے راضی ہو چکا ہوں، عرش پر تو راضی ہو جا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا میرے پیغمبر سے فرما دیجئے کہ یہ تمہارے جنت میں ساتھی ہوں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، تو وہ جنتی ہیں۔ مجھے اور آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ آج 22 جمادی الاخری کو، جمادی الثانی کو ان کی وفات کا دن ہے۔ ہمیں ان کی جو سیرت طیبہ ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابو بکر وہ صحابی رسول ہیں جن کا پورا خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پر ایمان لایا، کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 8ویں پشت پر ان کا خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں بڑی بڑی روایتیں ہیں۔ فرمایا، عشق بہاریاں دیوائیاں دتا گھر دا سارا مالے، ہاں سنگت دا اتنا پختہ ستا اج بھی میرے آقا دے نالے۔ روضہ رسول میں آج بھی وہ آرام پذیر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کل قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا میرے ساتھ، پھر حضرت ابو بکر اٹھیں گے، پھر عمر اٹھیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے امتیوں کو، جنتیوں کو حوض کوثر پلاؤں گا اور مجھے پیالے پکڑانے والے ابو بکر و عمر ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے اوپر بڑی احادیث وارد ہیں، اور ہمیں ان کی قربانی اور ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے کہ ان کے بارے میں آتا ہے وہ عکس نبی تھے۔ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے تو مدینہ والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں نبی کون ہے اور خادم کون ہے۔ ایسی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب